اس میں ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ یعنی بجائے اس کے کہ آدمی ہر وقت یہ دیکھتا رہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کے عقیدے میں کیا خرابی ہے اور فلاں کے اعمال میں کیا برائی ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ اسے فکر اپنے خیالات کی، اپنے اخلاق اور اعمال کی ہونی چاہیے کہ وہ کہیں خراب نہ ہوں۔ اگر آدمی خود اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، خدا اور بندوں کے جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کر رہا ہے اور راست روی اور راست بازی کے مقتضیات پورے کر رہا ہے، جن میں لازماً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی شامل ہے، تو یقیناً کسی شخص کی گمراہی و کجروی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ آدمی بس اپنی نجات کی فکر کرے، دوسروں کی اصلاح کی فکر نہ کرے۔ مطلب اسے یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غلط فہمی کی تردید کرتے ہوئے اپنے ایک خطبے میں فرماتے ہیں، اب یہ ان کی بات شروع ہو رہی ہے کہ لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی غلط تعویل کرتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں۔ اب یہ اہم ہے بہت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ ہیں کہ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے۔ خدا کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہ ہوں گی۔ اب یہ وہ پتے کی بات۔ پہلے تو آیت پر ہم فوکس کرتے ہیں، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہ جو الفاظ ہیں، اور یہ حدیث انہوں نے کوٹ کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یہ حدیث ہے اور بزبانی اس کے راوی ہیں جو روایت کی ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ تو الفاظ تو بالکل سادہ ہیں، ہاں اس میں کچھ لاگ لپیٹ کر کے بات پیش کرنی ہو تو بات دوسری ہے۔ مطلب اپنی یوں سمجھ لیجئے کہ سستی اور کاہلی، اپنی انفرادیت، یہ جو انسان جو ہے اپنے آپ کو دیکھے، ایک دائرہ بنتا ہے کہ مجھے اپنے سے واسطہ ہے، دوسروں سے مجھے کیا لینا دینا۔ تو یہ اگر ایک فلسفہ کے طور پر گھڑنا ہو تو کچھ بھی تعویلیں نکل سکتے ہیں قرآن میں۔ اب الفاظ بالکل سادہ سے ہیں کہ اپنی فکر کرو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو چھوڑ دو، صرف اپنی فکر کرو۔ آگے الفاظ کیا ہیں کہ کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ وہی بات ہے سورۃ البقرہ کی جو شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو پہلے جو قاعدہ ہے اس اصل الاصول وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ حق کا متلاشی ہو، حق پر چلنا چاہے، حق پر قائم رہنے کی اس کی نیت ہو، کوشش ہو، تو دنیا پوری ایک طرف چلی جائے اور پوری دنیا کا رخ کسی دوسری طرف ہو تو انسان کو ٹس سے مس نہیں ہوتی ان کے اس ہجوم سے۔ جو بندہ علم کی بنیاد پر، سائنٹیفک بنیادوں پر حق کو قبول کر چکا ہو، لوگوں کی گمراہی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لوگوں کی گمراہی کچھ نہیں بگاڑ سکتی ایک حق پسند اور حق طلب اور رائے راست اور سواء السبیل پر چلنے والے انسان کا۔ اب اس میں یہ ہے، اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس وقت قرآن بھی کہتا ہے کہ اکثریت جو بے عقل ہوتے ہیں، پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھی اس میں کہ اکثریت جو ہے وہ بے عقل ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، آیت نمبر 103 سورۃ المائدہ، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کہ اکثریت جو ہے اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ گمراہ ہوتے ہیں اکثریت۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو داعی ہوتا ہے، یہ حق ہوتا ہے، وہ محدود چند اور پوری ہسٹری رہی ہے اس پہ کہ حق والے ہمیشہ جو ہے تعداد میں کم رہے ہیں۔
اب اس میں وہ بھی اصل اصول بات ہے، سورۃ البقرہ میں جب وہ طالوت شاید ان کے سپہ سالار تھے یا وہ واقعہ آتا ہے، وہاں پر ایک امتحان تھا اور امتحان میں سارے اکثر جو ہے وہ فیل ہو گئے کہ پانی نہیں پینا تھا جب وہ چلے تھے اس صحرا میں، اور جب وہ قلیل رہ گئے تعداد میں تو انہوں نے، وہ تھوڑا ظاہر سی بات ہے، انسان تو انسان ہے بہرحال، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو بہت کم ہیں، تو جس فوج سے مقابلہ ہے وہ زیادہ ہے، تو پھر وہ آیت آئی، بالکل اصولی آیت آئی ہے کہ کم من فیۃ قلیلۃ، وہ والی آیت، کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہے کم تعداد، اقلیت جس کو ہم کہتے ہیں مائنورٹی، جو لوگ مائنورٹی میں ہوتے ہیں حق والے، تو حق والے کم ہوں، یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اکثریت پر غالب رہے، اور اس وقت وہی ہوا، وہ جیت گئے تھے۔ تو ہم نے اس پر بار بار ہم بات کر رہے ہیں، قرآن اس کو جو ہے وہ بار بار پیش کرتا ہے کہ معیار، حق کا معیار اکثریت نہیں ہے، قرآن و سنت کے اصول جو ہے وہ معیار ہے ہمارا، چاہے اکثریت کہیں بھی ہو، کسی بھی نظریہ اور فلسفی کے ساتھ ہو، قرآن یہی کہتا ہے کہ اگر ہم نے عین الیقین کے ساتھ، یعنی یوں سمجھے کہ ہم نے جو کچھ قبول کیا ہم اسے دیکھ بھی رہے ہیں، یہ تو احسان کا درجہ ہے۔ وہ جو حدیث آئی ہے، حدیث جبریل میں، یہ جو فرمایا کہ احسان کیا ہے، تو فرمایا کہ آپ، احسان یہ ہے، یہ اس احساس کا نام ہے یا اس کیفیت کا نام ہے یا کمال ہے، یہ کہ آپ اللہ کی بندگی کریں ایسے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ یاد تو رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ احساس کوئی عام بات تھوڑی ہے، یہ تقریروں کا کام نہیں ہے کہ ہم نے بتا دیا اور بس، یہ کیفیت جو آتے آتے ہی آتی ہے کہ یہ بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے، یہ والا معاملہ ہے۔ کیفیات کا آنا جو ہے بہت ہی محال ہے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ آیت ہے کہ ہمارے راستے میں جو کوشش کریں گے تو انہیں ہم منزلوں تک پہنچا دیتے ہیں، یا انجام تک وہ پہنچ جاتے ہیں، یا ہمارے راستے پر جو ہے وہ راستوں کو پہچان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات ہے کہ گمراہی کوئی، چاہے اکثریت گمراہی پر ہو، جمع ہو، اور کبھی کبھی اعصاب میں جو یوں سے جو ارتعاشی کیفیات بھی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں کہ بھئی شاید ہم شاید غلط راستے پر ہیں۔ نہیں، کسی کی گمراہی ہم کو یا حق والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، بشرطے کہ حق قبول کیا ہو علمی بنیادوں پر، دو اور دو چار کی طرح ہم ثابت کر سکیں کہ نہیں، جو ہم قبول کر چکے ہیں وہی حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ دلیل نہیں نکالی جا سکتی۔ اب قرآن ہم پورا پڑھتے ہیں فاتحہ سے لے کر اور والناس تک، اس میں صرف اجتماعی کانسیپٹ ہے، یہ کسی انسان کا ایمان قبول کرنا اور بیٹھ جانا۔ اب وہ حدیث بھی یاد رکھے اس ضمن میں کہ جو اس طرح اپنی فکر کرو سے، ان الفاظ سے یہ دلیل نکالیں کہ بس کسی کو کچھ نہیں کہنا اور صرف اپنی فکر کرنا، اپنے آپ کو مانجتے رہنا، یہ وہ جو حدیث قدسی ہے وہ یاد رکھیے کہ جب جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا ایک بستی پر عذاب کے لیے، اور وہاں ایک شخص دیکھا تھا، بہت ہی وہ جو الفاظ آتے ہیں کہ وہ جو آنکھ جھپکنے کے برابر بھی وہ معصیت گناہ میں بسر نہیں کرتا، لیکن وہ واپس آئے، پھر سے بھیجا گیا اور فرمایا گیا، حکم دیا گیا کہ وہ جو آپ نے بندہ دیکھا ہے ولی اللہ آپ کی نظر میں، عذاب اسی شخص سے شروع کیا جائے، بعد میں دوسری جو بستی والے ہیں بستی پر۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، اللہ کی زمین میں کیا ہو رہا ہے، وہاں اللہ کی زمین، الارض للہ الحکم للہ، اصول تو ہے ان الحکم الا للہ، حاکمیت وہاں انسان کی ہے، اور جب انسان کی حاکمیت ہو اور ایٹومیٹیکلی وہی جو ہے اس کے نظریات، اس کے خیالات، اس کے افکار، اس کے معیارات، لائف سٹائل، چاہے وہ بڑی چیزیں ہوں چاہے وہ چھوٹی چیزیں ہوں، وہ ایٹومیٹیکلی ہر گھر میں پہنچتی ہیں، سمپل ہے۔ اس کے لیے ہم مثال بار بار دیتے ہیں حوض کی، حوض کے اندر جیسا کچھ نظام ہوگا، حوض کے اندر جیسا کچھ پانی ہوگا، ایٹومیٹک بغیر کسی تقریر کے ہر گھر کے اندر ویسا ہی پانی سپلائی ہوگا، اور حوض کے اندر صحیح پانی ہے تو بغیر کسی واعظ کے ہر گھر کے اندر ہدایت پہنچے گی۔ لیکن ایک شخص کو یہ معلوم ہے کہ حوض ہی خراب ہے اور وہ گھر کا نلکا اپنے گھر کا نلکا، یہی انفرادیت پسند، اپنے آپ کو اپنے گھر کو ڈھو، ہمیں کیا ہے گاؤں والوں کے ساتھ، ہمیں کیا ہے بستی والوں کے ساتھ، ہمیں کیا ہے شہر والوں کے ساتھ، ہم نے تو اپنا نلکا ٹھیک کرنا ہے، اپنی ٹینکی صحیح صاف ہونی چاہیے۔ لیکن یہ معلوم ہے کہ حوض ہی خراب ہے، اس کے باوجود بھی اللاجک جو ہے وہ کوشش ہے اس کی، یہ اللاجک کوشش ہی اس کی بزدلی ہے، اس کا ظلم پر رہنا، ظلم کو
قبول کرنا کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا. وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں غالباً کہ وہ جو کچھ جب وہ فرشتے جو ہے کسی وہ انسان کو پوچھیں بتاؤ تم یہ کس حال میں زندگی گزار رہے تھے، تو وہ جواب کیا دے گا؟ یہی دے گا کہ ہم بہت ہی جو ہے وہ کم تھے تعداد میں، قلت میں تھے، مائنورٹی میں تھے. تو سوال یہی ہوگا کہ تم کس حال میں زندگی بسر کر. کس حال کا مطلب ہے کہ وہاں انسانوں کی حاکمیت قائم جو تم نے قبول کیا. یہ سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم. ظلم کیوں ہے؟ ظلم اس لیے ہے کہ حق کس کا تھا؟ حاکمیت کا، اللہ کا. اور انسانوں نے اس پر جو ہے قبضہ کر رکھا. اور جو ایمان والے اپنے دعویٰ کرنے والے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن ٹس سے مس نہیں. تو یہ بڑا ظلم ہے. مطلب جو کام اللہ کا تھا اس کو ہٹایا گیا، اور خود جو ہے وہ اختیاری طور پر انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے وہاں پر جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا کہ بھائی یہ تو کام میرا ہے. اور جو ایمان والا ہے اسے ٹس سے مس نہیں، اور اسی نظام اور اسی ماحول کے اندر وہ رہ رہا ہے. تو یہ بڑا ظلم ہے. تو جب ہم کسی ایسے سائے کو ذہناً اور قلباً قبول کر لیتے ہیں، کسی ایسے سائے کو، تو گویا کہ ہم اللہ کی بندگی پھر کر ہی نہیں سکتے. جیسا کہ آج حال ہے ہمارا، نماز تک قائم نہیں ہے. یعنی انڈیویجول طور پر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، بھائی کوئی نہ پڑھے کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی روزہ نہ رکھے کون پوچھنے والا ہے؟ ایک بات قرآن کی انفرادی نہیں ہے، اجتماعی ہے. ہم سمپل نماز کی بات کرتے ہیں، نماز فرض ہے، اور فرض کا ترک جو ہے بہت بڑا بلندر ہے. مطلب فرض ہم چھوڑتے ہیں، لیکن اگر کوئی فرض بھی چھوڑ رہا ہے تو کوئی نظام نہیں ہے اس کی جو ہے وہ قائم. جب کوئی چیز قائم ہی نہیں ہے تو وہاں کوئی چھوڑے نہ چھوڑے، کوئی انکار کر دے اقرار کر لے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ جو حدیث جبریل میں فرمایا کہ اس شخص سے عذاب شروع کرو، اور یہ جو میں نے آیت کا حوالہ دیا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی بتاؤ یہ تم کس حال میں، یہ ظلم میں تم زندگی گزار رہے تھے. تو ہم تو اکثریت میں تھے، وہ کہیں گے. تو جواب دیا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم وہاں ہجرت کرتے؟ تو اللہ کی حاکمیت قائم نہیں ہے. صرف دو آپشن ہے، یا تو ہجرت کرو یا تو جدوجہد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے اجتماعی طور پر. یہ دو ہی آپشن. اور اس کے بعد ان کو حکم دیا گیا ان کے لیے کہ ان کو گھسیٹو اور جہنم میں پھینکو ان کو، کہ جو انسانوں کی حاکمیت کے تحت راضی تھے، رضامند تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے لیے بھی جو ہے بالکل اسے ٹس سے مس نہیں تھی کہ یہاں پر جو ماحول ہے اجتماعی ماحول وہ کس کے زیر سایہ ہے. اس لیے ہم دیتے ہیں بار بار مثال اس کی حوض کی. حوض صحیح ہے تو بغیر کسی تبلیغ کے ہر گھر کے اندر صاف اور شفاف پانی پہنچتا ہے آٹومیٹیکلی. حوض ہی خراب ہے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ میرا یہ حال کہ بوٹ کی ٹوچ چاٹتا ہوں میں، یہ ہمارا حال ہے. کیا ہم انہیں کی جو ہے بوٹ کی ٹوچ وہ چاٹتے ہیں جنہوں نے حوض کو گندا کر رکھا ہے، اور واعظ اور تبلیغ اور تحریکیں اور تنظیمیں بنا رہے ہیں جو نہیں ان کے سائے کے تحت، الٹا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ بہت بڑھیا. یہی تو ہے. اور پھر ہم کرتے وہ بے حیائی پھیل رہی ہے، پھر یہ ہو رہا ہے، پھر فتوے ہیں چھوٹی چیزوں پر. اور تم اپنی اوقات تو دیکھ لو. پہلے تم نے ایک ایسے نظام کو جس کو قرآن طاغوت کہتا ہے، حوض پورا کا پورا خراب ہے، گندا ہے، اور تم انہی کا ساتھ دے رہے ہو، اور اس کے بعد فتوے دے رہے ہو نیچے کہ تمہاری ٹوپی ایسی ہونی چاہیے، تمہارا ڈریس ایسا ہونا چاہیے، پھر تم نے قاف ایسے پڑھنا ہے، پھر عین ایسے پڑھنا ہے. عین اور قاف کے لیے قرآن نہیں اترا، یہ ایک زبان ہے، لینگویج ہے. یہ اس میں جو احکامات ہیں، جو نظام ہے، اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس پر سب کو جمع ہونے کی ضرورت تھی، لیکن ہم عین اور قاف میں پھنس گئے. اس پر جو ہے کورسز ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کس تحت، یہ جو ہم سب پڑھ رہے ہیں ابھی، جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن جو ہے شد و مت کے ساتھ اسی نظام کی بات کرتا ہے، اللہ کی حاکمیت. وہ جو حوض جس کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو حوض کو کم سے کم ذہن میں رکھیں کہ حوض کے اندر گندا پانی ہے تو گندا پانی آئے گا، چاہے کتنی تبلیغیں اور کتنی واضح اور کتنے لیکچر دیتے رہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں کیا رکھا ہے کہ بھائی کسی نے ہا اور ہا کا الٹا، یہ سب جو ہے وہ چونچلے ہیں. مسئلہ ہے کہ اس آیت میں قرآن کہنا کیا چاہتا، وہ سمجھ آ گئی، بات ختم. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ جو اس کی ضمن میں تشریح کے ضمن میں یہ حدیث کوٹ کی ہے
کہ لوگوں کا حال، جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ میں لے، سب کو لپیٹ لے۔ جب وبا پھیلتی ہے تو وبا پھر وہ تہجد گزار کو نہیں دیکھتی۔ اب یہ دوسرا موضوع ہے کہ تہجد اور نماز، یہ ہم بار بار علامہ اقبال کی تشریح ہے کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ ہم نے پورے نظام سے 4 چیزیں لی انڈیویجول طور پر، ان کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، باقی جو ہے وہ من دیغرم تو دیگری۔ سب سے بڑا ظلم ہے یہ کہ ایک نظام کو ہم توڑیں اور اس کے بعد اپنی مرضی سے، تو جب ہم ایک نظام کو، ایک مشین کے پرزے لیتے ہیں دوسری مشین میں فٹ کرتے ہوتے ہیں نا، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ الٹا اس صحیح نظام سے غلط نظام کی سپورٹ ہوتی ہے اور وہی چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وبا پھیلتی ہے تو وبا میں پھر نمازیں پڑھتے رہو، جب روح اس کی نکل گئی، رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، تو یہ بات ہو جاتی ہے جو ہمارا حال ہے۔ آگے فرماتے خدا کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اب یہ سب سے بڑی برائی کون کر رہا ہے؟ حوض کو خراب کرنے والے۔ ان کو کوئی جا کے کہے جو اپنے آپ کو دین کا، اسلام کا وارث سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، تو یہ دیکھنا کہ برائی کی جڑ کدھر ہے۔ برائی کی جڑ ادھر کہ حوض کو خراب کرنے والے کون ہیں؟ یہ ہے کہ بھلائی اور برائی، یہ جو برائی کا اس وقت پورا ایک سسٹم ہے، اس کو وہاں روکنے کی کوشش ہے۔ جب سپلائی بند ہوگی تو آگے کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ فحاشی جہاں سے پھیلتی ہے، گناہ جہاں سے پھیلتے ہیں، وہاں باندھنے کی اور روک لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہو اور جو فتوے نیچے تو اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے میری آپ کی؟ تو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو برائی جہاں دکھے کہ یہاں سے سپلائی ہے برائی کی، اس سپلائی کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کا نام نظام ہے، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سے بدتر ہوں گے، اب بدتر ہیں، اب اس میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے پھر تمہاری۔ اب تکلیف، یہ سب سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ جس کا حق ہے اس کو حق نہ ملا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، جیسے شرک ہے، شرک کی قسمیں ہیں، شرک فی الحاکمیت، شرک فی الذات، صفات، اختیارات۔ تو جب جو کام اللہ کا تھا اس میں انسان بٹھا لیا ہم نے، تو اس سے بڑی کون سی پھر تکلیفیں تو آتی ہیں۔ جو فلسفی اللہ نے دی اس کو ہٹا کر انسان کی فلسفی جب اس میں آ جاتی ہے تو ظلم تو ہوں گے، تکلیفیں تو پہنچیں گی۔ تو جب ہم یہ کام چھوڑیں گے تو پھر آگے فرمایا جائے گا پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہ ہوں گی۔ کیوں نہیں ہوں گی؟ آج بھی توبہ کرتے، بھنڈارے دو، چندے کرو، یہ سب کیا ہے؟ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہر روز ہر سال حج کو جاتے، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ ہے کہ ہماری ترتیب بالکل الٹی ہے۔ سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا بلنڈر وہی جو بقول ان کے منصوب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ تمہارا حال یہ ہے کہ مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو۔ اب ہمارا یہ حال ہے کہ بھنڈارا دو، خدا کو بھی بت بنا دیا، شاید خدا جو ہمارے بھنڈاروں سے جو خوش ہوگا۔ بھائی پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ پہلا جو ترجیحات ہم دیکھیں گے، سب سے بڑا گناہ کیا، ہم اس کو چھوڑیں۔ سب سے بڑا اگر شرک اس وقت ہے اجتماعی، اس کو چھوڑنا ہے، یہ توبہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دعائیں قبول اسی لیے نہیں ہوتی کہ ہمارا جو کام تھا وہ ہم کرتے نہیں، وہ کسی اور کے حوالے کر دیا، الٹا جو ہے ہم شرک کے اندر مبتلا ہے۔ حاکمیت، کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ہی نہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اسلام میں، ان پر جو ہے فتویٰ بازی کر رہے ہیں، اور جو کام کر رہے ہیں ان کی ہم ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ تو کون سی دعائیں ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث، ہم حدیث سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، اپنی کوئی تشریح نہیں ہے کہ پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہ ہوں گی۔ تو کیوں نہیں قبول ہوں گی؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے نہ روکنا، برائی پیدا کرنے والے کو برائی سے نہ روکنا۔ کون سی برائی؟ لیکن میں اجتماعی سطح کی بات کر رہا ہوں، یہ چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے بڑا ظالم، اس بڑے ظالم کے سائے تحت نیچے چھوٹے چھوٹے ظالم ہوتے ہیں۔ تو جب وہ کسی سائے کے تحت ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ سایہ ہٹاؤ، نیچے سے ظلم ہو رہا ہے، وہ خود بخود جو ہے وہ منع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن سپلائی اوپر سے ہو، سایہ کسی اور کا ہو، تو سائے کے نیچے نیچے ہم چھوٹے ظالموں سے کیا بات کریں گے؟ آئینہ بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں، تو یہ بات ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل بات کریں گے اگلی آیت کا، اگلی آیت